ایک دن میں خالہ کے گھر گیا، دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے کمرے میں خالہ نظر نہ آئی، لیکن واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ واش روم کا دروازہ کھول کر نہا رہی تھی۔ خالہ کو اس حلیے میں دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میری زندگی میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں نے کسی کو یوں براہ راست دیکھا تھا۔ اچانک ہی خالہ نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ پھر خالہ نے پانی بند کیا اور اسی حلیے میں باہر میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ شکیل، اب تم مجھے بلا جھجک دیکھ سکتے ہو۔ خالہ کی اجازت ملنے کے بعد میں نے اپنی آنکھیں ان کی جانب مرکوز کر لیں اور انہیں اوپر سے نیچے تک جی بھر کر دیکھا۔ اس طرح دیکھنے کے بعد میں نے خالہ کو کہا، آپ کو دیکھ تو لیا ہے، اگر آپ کہو تو تھوڑا سا فیڈر پی لوں، گھر کی سیر بھی کر لوں۔ خالہ نے مسکرا کر کہا، شکیل، اسے تم اپنا ہی گھر سمجھو، تم نے اب مجھے اس حالت میں دیکھ لیا ہے، تم اب کہیں بھی آ جا سکتے ہو۔ خالہ یہ کہہ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور میں نے جاتے ہی پہلے فیڈر پیا، پھر خالہ کی، میرا نام شکیل ہے، میں گاؤں میں رہتا ہوں۔ میری امی نے میرے ابو کے مشورے سے مجھے میرے خالو کے پاس شہر بھیج دیا تھا تاکہ میں ان کے ساتھ رہ کر دکانداری کا کام سیکھ سکوں، کیونکہ میرے خالو کی شہر میں ایک بہت بڑی ہول سیل کی دکان ہے۔ میں شہر جا کر انہی کے ساتھ کام کرتا۔ میرے خالو بس واجبی سی شکل و صورت کے حامل ہیں، جبکہ میری خالہ ان کے مقابلے میں کافی خوبصورت ہے۔ خالہ کے نین نقش اور باقی خاص و خد و خال بھی کافی پرکشش ہیں۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ ہی بڑی ہیں، ان کی عمر 30 یا 32 سال ہوگی، مگر دکھنے میں وہ 21 سال کی لڑکی لگتی ہے۔ اور کیونکہ خالہ کا حسن بھی کافی خوبصورت ہے تو اس لیے وہ کسی بھی عمر کے انسان کو اپنا دیوانہ بنا کر رکھ دے، مگر ان سب باتوں کے علاوہ وہ میری سگی خالہ ہے اور ان کا میرے ہی ساتھ ایک اچھا رشتہ ہے۔ اس بنا پر میں اپنے ذہن میں آتے خیالوں کو فوراً جھٹک دیا کرتا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ اگر میری خالہ کو معلوم ہو گیا تو وہ میرے متعلق کیا سوچیں گی کہ میں ان کے بارے میں اتنا برا سوچتا ہوں۔ خیر، دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میں اپنے خالو کا ان کی دکان پر ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہاں دکان پر طرح طرح کے گاہک آتے جنہیں ڈیل کرنا میری ہی ذمہ داری ہوتی، کیونکہ مجھے بولنے میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ میں پورا دن دکان پر ہوتا اور رات کو اپنے خالہ کے گھر رہتا، لیکن میرا کمرہ الگ ہوتا، میں کھانا ان کے گھر ہی کھاتا۔ میری خالہ میرا ہر وقت بہت خیال رکھتی اور کسی چھوٹے بچوں کی طرح میری دیکھ بھال کرتی۔ ویسے بھی ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، شاید اسی لیے بھی وہ مجھے زیادہ پیار کرتی۔ مجھے صبح خود اٹھانے آتی اور آتے ہی میرے بالوں میں اپنے نرم ہاتھ پھیرتی، مگر ان کو کہ یوں ہاتھ پھیرنے سے مجھے ایک عجیب سا ہی احساس ہونے لگتا۔ میرے لیے احساس نیا تھا، مجھے بھی یہ سب بہت پسند آتا۔ میری خالہ کبھی کبھار ضد بھی کرتی کہ تم میرے لیے ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو، اسی لیے اگر تم نے کبھی دیر کی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں چینج کرواؤں گی۔ میں ان کی بات پر حیران رہ جاتا اور ان سے کہتا کہ خالہ جان، اب میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ آپ یہ کام کریں گی، مگر میری خالہ مسکرانے لگتی اور کہتی کہ شکیل بیٹا، ایک مرتبہ تو میں یہ کام ضرور کروں گی۔ میں سمجھ جاتا کہ وہ مجھے صرف تنگ کر رہی ہیں اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے ایسی حرکتوں سے چڑ ہے، اس لیے وہ اب ہر روز ہی جان بوجھ کر مجھے چھیڑنے لگتی اور بہانے سے مجھے اپنے ساتھ بھی لگاتی۔ وہ ایسا کوئی بھی موقع نہ جانے دیتی اور اپنا حسن مجھے محسوس کروانے لگتی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوتا کہ میری خالہ آخر مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ دن بدن ان کی عجیب حرکتوں سے میں تنگ آ چکا تھا۔ اب تو وہ میرا کوئی بھی لحاظ نہ رکھتی اور مجھے ایک چھوٹا بچہ سمجھتے ہوئے کبھی کبھار میرے سامنے ہی چینج کرنے لگتی، لیکن میں بھی جلدی سے باہر کا رخ کر لیتا اور کبھی بھی اپنی خالہ کو نہ دیکھتا۔ ایک دن میں کسی کام سے گھر آیا، انہیں کچھ سامان دیا جو کہ خالو نے دکان سے بھجوایا تھا۔ پھر میں واپس جانے لگا تو میری خالہ نے مجھے آواز لگائی اور کہنے لگی کہ 2 منٹ رکو، ایک بہت اہم کام ہے۔ میں حیران ہوا کہ مجھ سے ایسا کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ مزید کہنے لگی کہ شکیل، مگر تجھ سے وہ کام نہیں ہوگا کیونکہ تم شرماتے بہت ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ خالہ جان، میں کوئی بھی کام کر لیتا ہوں، صرف آپ بلا جھجک مجھے بتائیں اور میرے شرمانے پر مت جائیں۔ تو خالہ نے کہا کہ شکیل، میں نے ایک سوٹ سلائی کرنا ہے جس کے لیے تم میرا ناپ لو۔ میں تیار ہو گیا کیونکہ یہ تو میرے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی، مگر میں حیران تو تب ہوا جب انہوں نے اپنا دوپٹہ سائڈ پر رکھ دیا اور میرے سامنے ایسے ہی آ گئی۔ اب تو میں جھجکنے لگا، مگر ان کے کہنے پر ناپ بھی لینے لگا۔
پہلے آگے کا ناپ لیا، پھر میں نے اپنا ہاتھ جان بوجھ کر ایک فٹ بال پر رکھا، حالانکہ مجھے صحیح جگہ معلوم تھی، مگر میں نے پھر بھی ایسا کیا، جس پر میری خالہ نے میرا وہ ہاتھ تھوڑا سا دبا کر اٹھایا اور پھر صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ اب میں ناپ کے بہانے سے انہیں مکمل محسوس کرنے لگا۔ میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب میں کسی کو یوں محسوس کر رہا تھا۔ آج تو میں نے اپنے ہاتھ چڑیا کے بالکل نزدیک بھی لگایا اور فٹ بال کو تو 2 مرتبہ واضح محسوس بھی کیا۔ ناپ کرنے کے بعد میں نے ہاتھ ہٹا دیا، مگر خالہ کہنے لگی کہ شکیل، تم نے پہلے اس جگہ کا ناپ غلط لیا ہے، تو اس لیے تم اس جگہ کا پھر سے ناپ لو۔ پھر میں جو ہی دوبارہ وہیں کا ناپ لینے لگا تو خالہ گہری گہری سانسیں لینے لگی تھیں، مگر میں اس کی کیفیت سے بالکل انجان بنا رہا اور چپ چاپ ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ناپ کرنے لگا۔ پھر خالہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے پیار بھی کیا۔ میں واپس دکان پر چلا گیا، مگر اب تو میرے اندر بھی ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی کہ کاش میں اپنی خالہ کو دیکھوں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار جب بھی وہ چینج کریں گی تو میں باہر نہیں جاؤں گا بلکہ انہیں دیکھوں گا، وہ اپنا رخ ہرگز نہیں موڑوں گا۔ اگلے دن میں کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر آیا۔ جب میں خالہ کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ آج خالہ اپنے کمرے میں چینج کر رہی تھی اور اس مرتبہ ان کا دروازہ بھی مکمل کھلا تھا۔ خالہ کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے جلدی سے دروازے کے ساتھ لگ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آج میری خالہ وہی سوٹ پہن رہی تھی جس کے لیے میں نے ان کا کل ہی ناپ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھے آوازیں لگانے لگیں۔ میں جلدی سے وہاں سے نکل کر خالہ کے پاس آیا۔ وہ تو اسی سوٹ میں اور بھی غضب کی لگ رہی تھی۔ ان کپڑوں میں ان کے خد و خال بھی بہت ہی واضح تھے۔ پھر خالہ نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے اس پہنے ہوئے سوٹ پر لگایا اور میرے ہاتھ کو ادھر ادھر پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سوٹ کیسا لگ رہا ہے۔ میں نے بھی ان کی جی بھر کے تعریف کی۔ پھر وہ گھوم گھوم کر مجھے اپنے جلوے دکھانے لگی۔ میں نے ان کو پیچھے سے دیکھا تو وہ بہت فٹ لگ رہی تھی۔ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ واضح نظر آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آنے لگا۔ خالہ نے بھی میری یہ کیفیت نوٹ کی اور مجھے مگر سے پوچھنے لگی کہ شکیل، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں جلدی سے باہر کی جانب چلا گیا۔ مجھے اس سب کا اچھی طرح معلوم تھا، مگر میرے تو رات دن یہی سوچ سوچ کر برباد ہو رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے ہی میں نے خود کے ساتھ بھی گھر کا کام کرنا شروع کر دیا تھا اور آپ کو خود ہی لطف دیتا تھا۔ میری یہ روز کی عادت نہیں۔ پہلے میں ہر دوسرے دن خود ہی اپنے گھر کا کام کرتا تھا، اب ایسے حالات میں یہ میری ہر روز کی روٹین بن گئی تھی، کیونکہ میں جب بھی اپنے خالو کو کہنے کے مطابق دوپہر کے گھر کا سامان لینے کے لیے جاتا تو خالہ عجیب سے حلیے میں ہوتی۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا کہ دوپہر کو سامان دینے صرف میں ہی آتا ہوں، کیونکہ خالو تو صبح جاتے ہیں اور شام کو ہی واپس آتے ہیں۔ میں خالہ کو ایسے دیکھ کر جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگ جاتا اور خود کو سکون دینے لگتا۔ اب میں اس کا عادی ہو چکا تھا، مگر اب تو میرے اندر ایک عجیب سی دوسری طلب بھی جاگنے لگی تھی۔ ایک مرتبہ میں سامان دینے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور جلدی سے لیٹ کر خود ہی اپنے گھر کا کام کرنے لگا۔ زیادہ لطف اندوز ہونے کی وجہ سے میرا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھی کہ اچانک مجھے شدید احساس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے کے باہر کھڑا ہوا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنی اسی احساس کے تحت جلدی سے اٹھ کر باہر گیا تو دیکھا کہ میری خالہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جا رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ہی دیکھنے کے لیے یہاں کھڑی تھی۔ پھر 2 دن بعد تو دیکھا کہ میری خالہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ہی دیکھنے کے لیے یہاں کھڑی تھی۔ پھر 2 دن بعد میری خالہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ شکیل، تمہاری صحت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بولی، مگر مجھے تو تم اداس لگتے ہو۔ میں نے کہا نہیں خالہ، میں تو ٹھیک ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا اشارہ کس جانب ہے۔ پھر خالہ نے مزید کوئی بات نہ کی۔ اگلے دن خالو نے مجھے کچھ سامان گھر دے کر آنے کو کہا۔ میں وہ سامان لے کر گھر چلا گیا۔ آج گھر کے باہر گلی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ یہ ہر روز ہی بند ہوتا تھا۔ میں چپ چاپ اندر گیا تو مجھے کمرے میں خالہ نظر نہ آئی، مگر ایک طرف سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں چونک گیا، پانی کی آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ پھر جو ہی آگے جا کر دیکھا تو واش روم کا دروازہ مکمل کھلا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر شاک ہو گیا۔ اندر دیکھا، خالہ تو نہا رہی تھی
اور اس وقت وہ ہر چیز سے آزاد تھیں کہ ان کو اس حلیے میں دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میری زندگی میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں نے کسی کو یوں براہ راست دیکھا۔ خالہ نے مجھے دیکھا تو فوراً پانی بند کر دیا اور کہنے لگی کہ شکیل، تم ایسا گندا سا منہ مت کیوں بنا رہے ہو؟ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوا، مگر میں انہیں دوبارہ دیکھنے سے اجتناب بھی کر رہا تھا۔ پھر خالہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ شکیل، تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ خالہ کی اجازت ملنے کے بعد میں نے ان کو آنکھیں ان کی جانب مرکوز کر لی اور اب انہیں اوپر سے نیچے تک مکمل جی بھر کر دیکھنے لگا۔ اس طرح دیکھنے کے بعد میں نے خالہ کو کہا کہ آپ کا دروازہ اندر سے لاک کر کے نہانا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی کہ شکیل، معلوم نہیں مگر آج مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ خود کو مجھ سے چھپا کیوں نہیں رہی ہیں۔ وہ بلا جھجک اس حلیے میں میرے سامنے تھی۔ پھر میں نے اپنی خالہ سے اجازت مانگی، مگر خالہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اندر لے گئی۔ میں بھی بظاہر مرے قدموں سے ان کے پیچھے چل رہا تھا، مگر دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا۔ اندر آنے کے بعد خالہ نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ شکیل، سچ بتاؤ آج میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے ان کے کھلے دل سے تعریف کی۔ اتنی تعریف سن کر خالہ کہنے لگی کہ شکیل، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے سامنے تمہاری خالہ نہ ہوتی بلکہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں ان کی بات پر حیران رہ گیا اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ خالہ، میں اس وقت کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، بلکہ وہیں کچھ کر جو وہ کہتی۔ یہ سن کر خالہ مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، شاباش، اب میں بھی جیسا کہوں گی تم ویسا ہی کرو گے۔ میں ان کی بات پر حیران رہ گیا اور ان سے کہا کہ اس وقت تو مجھے دکان پر جانا ہے، میں تو صرف آپ کو سامان دینے کے لیے آیا تھا۔ خالہ کہنے لگی کہ اب تو تم نے مجھے ایسے دیکھ لیا ہے اور گھر کا کام ہی کرنا باقی ہے، تو پھر گھر کا کام کرنے میں دیر کیسی کر رہے ہو؟ میں نے بہت منع کیا کہ مجھے دکان پر جانا ہے، مگر اندر ہی اندر تیار بھی ہوتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ شکیل، تجھے بھی اس گھر کے کام میں مزہ آئے گا۔ بڑی اور تجربہ کار عورت سے گھر کا کام کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ مجھے کسی طریقے بھی گھر کا کام کرنا نہیں آتا تھا۔ آج سے پہلے تک تو میں نے بھی یوں فٹ بال بھی آزاد پھرتے ہوئے نہیں دیکھے تھے، اور کہا آج گلابی چڑیا بھی دیکھ لی۔ میں نے خالہ کو کہا کہ مجھے گھر کا کام کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، میں تجھے گائیڈ کروں گی اور سب کچھ بتاؤں گی۔ میں جیسے کہوں گی تم ویسے ہی کرنا۔ بس لمبے سفر کے لیے ٹرک میں پٹرول زیادہ ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سفر طے کر سکیں۔ میں مسکرا دیا۔ اب خالہ کی بات اسی وقت ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے اندر کی بے چینی اور اضطراب بھی اسی طرح ختم ہوتا۔ پھر میں نے اپنی خالہ کی بات مان لی اور ان کے کہنے کے مطابق ان کے گھر کا کام کرنے لگا۔ پٹرول زیادہ تھا، اس لیے کافی دیر بعد میں گھر کے کام سے فارغ ہوا، مگر میں کافی تھک بھی چکا تھا اور اب مجھے جلدی سے واپس دکان پر بھی جانا تھا۔ پھر خالہ نے مجھے پیار کیا اور میری ہمت بڑھائی اور وہ بولی کہ تم نے بہت اچھا میچ کھیل کر میرا دل جیت لیا ہے۔ اس کے بعد میں واپس دکان پر چلا گیا۔ شام کو جب واپس گھر آیا تو خالہ مجھے کافی فریش لگ رہی تھی۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ میں کبھی کسی کے ساتھ یہ سب کر لوں گا۔ اب ہر روز یہی ہوتا۔ میں دوپہر کو جوں ہی سامان دینے آتا تو خالہ مجھے اپنے پاس روک لیتی۔ اگر خالو کبھی پوچھتے بھی تو میں بہانہ بنا دیتا، کبھی کہتا کہ بائیک خراب ہو گئی اور کبھی یہ کہہ دیتا کہ پٹرول ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح وہ بھی میری بات پر یقین کر لیتے۔ اس کے بعد میں وہاں 2 سال مزید رہا، پھر واپس گاؤں آ گیا، مگر اب بھی مجھے خالہ کی یاد آتی تھی۔ یہاں بھی حسین لڑکیاں ہیں، مگر ان میں وہ حسن نہیں ہے جو میں نے اپنی خالہ میں دیکھا اور محسوس کیا تھا۔